اہل حدیث اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، اہل حدیث اور اہل سنت، یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل حدیث، حدیث والا، اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا نام بھی حدیث ہے۔ تو اہل حدیث سے مراد قرآن و حدیث والا۔ اہل سنت، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے والا اور سنت پہ عمل کرنے والا، اس کو اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ اب اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ جس کے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کے زندگی کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یہ اہل حدیث بھی ہے اور یہ اہل سنت بھی ہے۔ لیکن اگر کسی کے اعمال قرآن و حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، اب وہ اپنے آپ کو 1000 دفعہ اہل سنت والجماعت کہتا رہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، فتح مکہ کے موقع پر جاؤ، علی مکے میں داخل ہو، ہر بت کو توڑ دو، پکی قبروں کو توڑ ڈالو، اونچی قبروں کو زمین سے ملا ڈالو، ایک بار اس کا حکم ہے۔ تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، قبروں کو توڑنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اب ہم کہنے کو اہل سنت والجماعت بنے اور دادا ابا جی کے مرنے پر ان کی پکی قبر بنائے، پکی قبر پہ کبا بنائے، کبے پہ قبر کے اوپر سبز چادر ڈالے، کیا ہم اہل سنت والجماعت ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی شور ڈالتے رہے، ہم اہل سنت والجماعت۔ اگر آپ قبروں کو پکا کرتے ہیں، اگر آپ قبروں کے اوپر قبے بناتے ہیں، اگر قبروں کے اوپر لکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا، اگر آپ قبر پر مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے انسان کے لیے وہ آگ کے انگارے پر بیٹھے اور یہ آگ اس کو جلا کر خاک کر دے، یہ اس سے بہتر ہے جو قبر کا مجاور بن کر بیٹھتا ہے۔ یہ انسان عمل کرے اور پھر یہ دعویٰ کرے وہ اہل سنت ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ انسان قبروں پر میلے لگائے، قبروں پر میلے لگائے، ان مردوں کی عید منائے، عرس منائے، ان کی شادیاں کرے۔ میں ابھی ایک CD دیکھ رہا تھا، پیر گل شاہ کا عرس، اس کے اندر اس کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا گیا، پھر کم از کم کوئی 20 چادریں، سبز، پھر گولڈن، پھر پھولوں والی وہ ڈالی گی، پھر گلاب کے پھولوں کی پتیاں ڈالی گی، اور آخر میں وہ دلہا جو اپنے سر پہ رکھتا ہے نا صحرا، اس کی قبر کی جو وہ سنگ مرمر کی تختی لگی ہوئی جس پہ اس کی تاریخ وفات اور وہ سارا لکھا ہوا، اس کے اوپر وہ کلا لگا کے اس کا صحرا اس کی قبر پہ ڈال دیا۔ بے مردے کی شادی کی ہے کیا تم نے؟ اس غریب کے ساتھ پتہ نہیں اگلے قبر میں کیا